میرا نام محمد سعود عالم ہے۔ میرا تعلق بہار کے کٹیہار ضلع سے ہے اور میں چوک انڈسٹریل اکیڈمی پر ایم اے اردو کی تیاری کر رہا ہوں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے مثنوی پھول بن۔ مثنوی پھول بن ابن نشاطی نے لکھی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے مثنوی پھول بن کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پھول بن کا قصہ کنچن پٹن کے بادشاہ کا ہے، جو ایک درویش کو خواب میں دیکھتا ہے اور خادم کو بھیج کر اسے طلب کرتا ہے۔ کنچن پٹن مشرق میں ایک شہر تھا جو ندی کے کنارے اس طرح آباد تھا کہ ندی اس کے حصار کی خندق معلوم ہوتی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہر چیز کنچن یعنی سونے کی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہوا کی یہ تاثیر تھی کہ سدا نشو و نما کا ہنگامہ رہتا تھا۔ اگر کوئی سوکھی لکڑی لا کر گاڑتا تو وہ سبز ہو جاتی اور اس میں شاخیں نکلنے لگتیں۔ جس درویش کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا، اس کے جسم پر سفید سا پیرہن تھا اور ایک باریک میلے سے کمر بندھی ہوئی تھی۔ سر پر شملہ کے عوض دستار اور ہاتھ میں ایک رنگین طرح دار عصا تھا۔ وہ ہاتھ میں مسلح لیے ہوئے تھا۔ کنچن پٹن کے بادشاہ کا قصہ بذات خود کوئی بسیط اور طویل قصہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے قصوں کے تعارف کا کام دیتا ہے۔ درویش سے قصہ گوئی کا کام لیا گیا ہے۔ وہی درویش کنچن پٹن کے بادشاہ کو اپنے باپ ملک خراسان کے پردھان سے کشمیر کے بادشاہ اور گل و بلبل کی سنی ہوئی حکایت کو سناتا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ کی بارگاہ میں باغباں ایک ایسا گل لاتا ہے جس پر ایک کالا بلبل عاشق رہتا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ کے استفسار پر بلبل اپنا اور گل کا قصہ سناتا ہے کہ وہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے اور گل گجرات کے عابد و زاہد پارسا کی بیٹی ہے، جس پر بلبل فریفتہ ہے۔ زاہد پارسا کی بددعا سے یہ دونوں گل و بلبل بن گئے ہیں۔ کشمیر کا بادشاہ گل و بلبل کو انگوٹھی اور آیت الکرسی کی مدد سے واپس انسانی شکل میں لاتا ہے۔ سوداگر کا بیٹا یعنی بلبل بھی کشمیر کے بادشاہ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے چین کے نقاش کے وارد ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چین کا نام سنتے ہی بادشاہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک وزیر بادشاہ کا غم دور کرنے کے لیے نقل روح کا قصہ بیان کرتا ہے کہ ایک راجا جو جوگیوں کا معتقد تھا، اسے ایک جوگی نقل روح کا منتر سکھا دیتا ہے۔ اس کا مکار وزیر بھی راجا سے نقل کا منتر سیکھ لیتا ہے۔ وزیر مکاری سے نقل روح کے ذریعے راجا بن بیٹھتا ہے اور رانی ستونتی کی عفت و عصمت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ رانی ستونتی پاک دامنی میں مشہور تھی۔ راجا جو پہلے پری پھر طوطا بن گیا تھا، رانی ستونتی کی مدد سے وزیر کو قمری بنوا کر مار دیتا ہے اور پھر راجا بن جاتا ہے۔ اسی غمزدہ بادشاہ یعنی کشمیر کے بادشاہ کے سامنے اور ایک وزیر ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی سمنبر اور مصر کا شہزادہ ہمایوں فال کی داستان محبت بیان کرتا ہے، جو پھول بن کا اہم ترین قصہ ہے۔ ہمایوں فال سمنبر کو گھر سے بھگا لاتا ہے اور دونوں شہر سندھ میں جو اصل ہند تھا، گنگا کے کنارے ایک محل بیت العاشقین میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ شہر سندھ کا بادشاہ ایک مالنی کے ذریعے سمنبر کے حسن کی تعریف سن کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور ہمایوں فال کو کسی طرح شطرنج میں ہرا کر دھوکے سے اسے مچھلی کی خوراک بنا دیتا ہے۔ طلسم لکھے ہوئے مچھلی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمایوں فال
को मछली सिमन के जजीरे पर जाकर उगल आई है और वो परियों की कैद में है। सिमनबर शहजादा हुमायूं फाल की तलाश में जोगन बनकर गले में कंठाल डालकर निकलती है और एक जजीरे तक पहुंचती है। सिमनबर परिस्तान की रानी मुल्क आरा की मदद से अपने आशिक हुमायूं फाल से फिर मिल जाती है।